کہ حکام کے ساتھ ساتھ جو امراء عمائدین، بڑے لوگ، حکومتوں کے ستون اور سہارے، وزراء، امراء، قبیلوں اور پارٹیوں کے بڑے لوگ، سیاسی قائدین آج کی اصطلاح میں سمجھ لیں، وزراء سمجھ لیں، صوبائی حکام سمجھ لیں، اس وقت کے جو سیاستدان تھے، امراء اور عمائدین تھے، ان کا بھی آپس میں اختلاف اور نفاق اس درجے تک پہنچا جو غیر اسلامی ہے، جو غیر اخلاقی ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اختلاف جو قوم میں انتشار پیدا کرے، ایسا اختلاف جو دشمن کے مقابلے میں بزدلی پیدا کرے، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اگر انتشار ہوگا تو فتفشلوا وتذهب ريحكم، بتایا تھا میں نے پہلے، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا، اگر تم اختلاف کرو گے، اختلاف کو مخالفت کی حد تک لے جاؤ گے تو انتشار ہوگا، بزدل بن جاؤ گے، دشمن کے مقابلے کے قابل نہیں رہو گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، شہرت ختم ہوگی، دشمن کی نظر میں تمہارا امیج نیچے چلا جائے گا، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ آپس میں اختلاف اور نفاق ان کا شروع ہوا۔ متوکل دور زوال کا عباسی ایک اور خلیفہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ناراض ہو کے کچھ سزا دی یا مارا۔ بیٹے نے عمائدین سے، اس وقت سیاستدانوں اور درباریوں سے، وزراء امراء سے سازش کی، ملا، اور انہوں نے بیٹے کے کہنے پہ باپ کا کام ختم کیا، اس کو مار دیا۔ بیٹا برسر اقتدار آیا، لیکن وہ ان کا اعلی کار تھا، جو اسے اس کے باپ کو قتل کر کے برسر اقتدار لانے والے تھے، ان کا اعلی کار تھا، ان کی رائے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ امراء اور وہ ترک غلام جو انسٹرومنٹل ہوئے اور وجہ بنے اور ذریعہ بنے اس طرح کے قتل کا، اور کسی کو قتل کر کے دوسرے کو بٹھانے کا، پھر وہ خود مختار ہو گئے، حد سے آگے نکل گئے، کوئی ان پر کنٹرول نہ رہا۔ پھر وہ ایک طرح کے حکمران نہیں مگر حکمران گر بنے، خلیفہ گر بنے، حاکم گر بنے، جس کو چاہتے تخت پر بٹھاتے، جس کو چاہتے اتارتے۔ یہ انتشار جو ہے وہ یہاں تک پہنچا۔ ایسے بھی ہوا کہ کسی اس دور زوال کے عباسی دور کے آخر میں یکے بعد دیگرے کہتے ان کو بھی خلیفہ تھے، لیکن حیثیت ان کی اپنے گھر سے باہر، اپنے محل سے باہر کچھ بھی نہیں، نہ ان کو حکم چلتا تھا، نہ ان کو پوچھتا تھا، نہ ان کی مانتا تھا۔ ایسے بھی ہوا کہ اس طرح کے کسی نام نہاد خلیفہ کو قتل کر کے اس کی لاش کو باہر پھینکا گیا، سڑکوں میں گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھینکا گیا، اسے کو کفن پہنانے والا بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے ڈر تھا، کفن پہنایا تو وہ اسے قتل کرنے والے جو اس وقت اصل حکمران ہیں، برسر اقتدار، وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے۔ برہنہ لاش پر کسی نے چھپ چھپا کے گھاس ڈال دی کہ چلو کچھ تو پردہ رہے، کچھ تو چھپی رہے۔ یہ اس وقت کے ایک خلیفہ کا حال تھا۔ اور ایک اور تھا مقتفی، یہ باللہ باللہ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، مستنصر باللہ، معتصم باللہ، مقتفی باللہ، مقتدر باللہ، پناہ باللہ، نام اللہ کا ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن کام جو ہیں وہ اللہ والوں کے نہیں ہیں، اللہ کے باغیوں کے ہیں۔ اسے تاج و تخت سے محروم کر کے آنکھوں سے بھی محروم کیا انہوں نے، آنکھیں نکالی اور چھوڑ دیا، زندہ چھوڑ دیا کہ جاؤ
اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس بغداد میں جس میں کبھی کچھ نہ کچھ سکہ اس کے نام کا، اس کی حکمرانی کا چلتا تھا، اسی بغداد میں وہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کی باتیں۔ بھیک مانگا کرتا تھا، لوگوں سے مانگ کر 2 وقت کا کھانا کھا کے پیٹ بھرتا تھا۔ یہ حکام اور اس کے بعد امراء اور عمائدین کا کردار ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں علماء۔ علماء میں 2 طرح کے لوگ رہے ہیں۔ اولین دور کو چھوڑ کے، جس میں سارے علماء، صحابہ کا دور، حتیٰ کہ تابعین کا دور، ان میں سے تابعین اور کے دور میں بھی شاید، بلکہ تبع تابعین، ان کے بعد کا تیسری نسل جو ہے صحابہ کے بعد، ان میں بھی علماء میں سے شاید ہی کوئی ہو جسے دین فروش کہا جا سکے، جسے فتویٰ فروش کہا جا سکے، جسے غدار ملت کا لقب دیا جا سکے، جو عالم اور علم پر عمل کرنے والے کا کردار ادا کرنے کی بجائے علم کے باوجود پرلے درجے کا بدکار اور پرلے درجے کا منافق اور پرلے درجے کا بدعمل شاید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اس دور میں۔ لیکن اس کے بعد پھر 2 طبقے نظر آتے ہیں تاریخ میں علماء کے، اور ان کی پہچان کے لیے ایک کو علماء حق کا نام دیا گیا اور دوسرے کو علماء سو کہا گیا۔ حق بیان کرنے اور خود حق پر چلنے والے علماء، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جن کو صحیح معنوں میں عالم کہنا چاہیے، اور دوسرے علماء سو، برے کس لحاظ سے؟ برے عالم۔ برے کس لحاظ سے؟ کہ علم تو ہے، علم میں کمی نہیں ہے، کسی عالم حق کے مقابلے میں کوئی زیادہ کمی نہیں ہے علم میں، لیکن علم پر عمل نہیں۔ کل رات ہی ایک پڑھا لکھا دوست پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ قرآن کریم نے تو کہا ہے کہ انما یخشی من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں، کہا کہ صرف علماء ڈرتے ہیں۔ تو یہ علماء کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بعض علماء کی یا بہت سے علماء کی، اس میں تو اللہ کا ڈر کوئی نظر نہیں آتا۔ تو قرآن کی بات بھی سچی ہے، اللہ کی بات بھی سچی ہے، تو ہمیں سمجھائے تو صحیح کہ یہ بات ہے کیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں تو عالم ہی ڈرتے ہیں، اور کوئی نہیں ڈرتا۔ انما کا مطلب ہے کہ سوائے اس کے نہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سوائے اس کے، یعنی بات ہی یہ ہے، اس کے سوا بات ہی کوئی نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں، کوئی دوسرے نہیں ڈرتے۔ کہنے کا مطلب تو واضح ہے کہ جو ڈرتا ہے وہی عالم ہے، جو صحیح عالم ہے وہ ڈرتا ہے، اور جو ڈرتا ہے وہی عالم ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا علم اس کا اس آیت کے حوالے سے دیکھیں، اور ویسے بھی دوسری آیات و احادیث۔ تو علم کا اونچے اور اعلیٰ اور زیادہ علم کا معیار یہ نہیں کہ وہ زیادہ کتابیں اس نے پڑھی ہیں، زیادہ کتابیں اس کو یاد ہیں۔ وہ ایک لفظ بھی اگر اسے یاد ہے تقویٰ کا، ایک لفظ جو ایک بار نہیں کئی بار آتا ہے، متعدد بار قرآن میں دہرایا گیا ہے، اور متقین سے وعدے کیے گئے ہیں جو وعدے کیے گئے ہیں۔ اقبال نے پتہ نہیں کس رنگ میں کہا تھا، بات بڑی صحیح ہے کہ کلندر تو لفظ وہ استعمال کرتا تھا خاص معنوں میں، یہاں عالم حق سمجھ لیں، اس کا مطلب یہاں سمجھ لیں عالم حق۔ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اور فقیہ ہے شاعر، کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ فقیہ ہے شاعر، خطیب، عالم، جو شاعر کا بڑا سمجھا جاتا ہے، وہ جس طرح قارون کے پاس خزانہ تھا نہ ختم ہونے والا، اس کے پاس علم کا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، فقیہ شاعر کے پاس۔ اور کلندر
درویش سادہ آدمی جو دین پر چلتا ہے وہ صرف اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت نہیں. اس بات کو وہ سمجھ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں، صرف اللہ کو ماننا نہیں، صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اللہ کی ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے. سمجھے آپ بات؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کی، یعنی بات اللہ کی ماننا بھی ہے اس کا مطلب، بلکہ اس کا مطلب ہی اللہ کی ماننا ہے. تو جو اس بات کو سمجھ گیا ہے وہی عالم ہے. کلندر جز دو حرف لا، جز کا مطلب ہے بغیر، سوا، کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اور فقیہ ہے، شعر کاروں ہے، لغت ہائے حجازی کا، وہ لغت کا بھی، ڈکشنری کا بھی عالم ہے، عربی بھی اسے بڑی آتی ہے، اور حجاز سے آنے والا دین اس کی بھی معلومات اس کی بڑی ہیں، بڑا علم ہے اس کے پاس، لیکن عمل نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تو پھر عالم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے. انما یخشى اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کی بات ہر حال میں اور ہمیشہ سچی ہوتی ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، ڈرنے والے ہی عالم ہیں، اور عالم جو ہیں وہ ڈرتے ہیں پھر. لیکن علماء سوء انہی کو کہا گیا تاریخ میں جو تقوی نہیں رکھتے تھے، جو ڈرتے نہیں تھے، جن کا عمل ان کے علم کے بالکل برعکس تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی مثالیں بھی کئی ہیں، مثالیں تو ذرا ایکسٹریم ہوتی ہیں نا، تاکہ وہ سمجھ آئے کہ عام لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علم کے پہاڑ جو سمجھے جاتے تھے اور اپنے آپ کو کہلاتے تھے، ان کا عمل یہ تھا تو باقی کا کیا ہو. یہ ہندوستان کی تاریخ میں ہے، ایک سوری خاندان بھی ہوا ہے، شیر شاہ سوری ان کا مشہور ترین، معروف ترین حکمران تھا، جس نے وہ سڑک بنائی تھی جو اب جی ٹی روڈ کہلاتی ہے، کلکتے سے لے کر دہلی تک، اور اس زمانے میں جو سہولتیں ہو سکتی تھی اس نے مسافروں کو دی. سڑک بنوائی، راستہ بنوایا، اس کو پرامن بنایا، اس کے پرامن رہنے کا انتظام کیا، چوکیاں قائم کی، اور درخت لگوائے، جگہ جگہ سرائے، اس زمانے کے جو ہوٹل تھے سرائے، ان کو یعنی مسافروں کے قیام کے لیے سستی سرائیں یا مفت سرائیں وہ بنوائیں، سارا انتظام اسی راستے کو ڈیولپ کر کے جدید زمانے کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق اسی راستے کو، اس کے بنائے ہوئے راستے کو ڈیولپ کر کے انگریزوں نے جی ٹی روڈ بنائی، اور وہی جی ٹی روڈ اب تک چل رہی. پاکستان میں جو حصہ اس کا آیا وہ چل رہا ہے. تو اسی خاندان کا ایک اور حکمران تھا سلیم شاہ سوری. اس کا جو اس دور کا جو سب سے معروف اور بڑا عالم تھا، اس دور میں تھا یہ طریقہ کہ ایک آدمی کو، جیسے کہتے ہیں مفتی پاکستان وہ خود بن جاتے ہیں، یا مفتی مصر، البتہ جہاں بادشاہی ہے اس قسم کا سسٹم ہے وہ باقاعدہ مقرر کرتے ہیں. جیسے سعودی عرب میں ہیں مفتی اعظم جو نابینا ہیں، اور اس سے پہلے جو تھے وہ بھی نابینا تھے، لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہیں، علم بھی ہے الحمدللہ، عمل بھی ہے، جو حج کا خطبہ دیتے ہیں. آل شیخ میں سے، آل شیخ اس خاندان کو کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کو، جو اس سے جو لڑی چلی آ رہی ہے اس زمانے سے سعودیوں کا ان کے ساتھ ہے. اور پوری تاریخ میں کوئی کابینہ ایسی نہیں ہے شاید سعودی حکمرانوں کی بنائی ہوئی جس میں آل شیخ میں سے 1 2 3 بندے نہ ہوں، وہ ضرور وزیر ہوتے ہیں. اب تک ان کا یہ تعلق چلا آ رہا ہے. اور اسی طرح مفتی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس خاندان سے ہو، لیکن آج کل کے جو مفتی ہیں اس خاندان سے آل شیخ کہلاتے ہیں. نام ان کا اور ہے محمد بن ابراہیم، اس سے مجھے یاد نہیں اس وقت پورا نام، محمد بن ابراہیم نہیں، بہرحال ابراہیم اس میں کچھ، بہرحال جو بھی نام ہے آل شیخ میں. وہ بات درمیان میں آ گئی
تو اس دور میں بھی ایک بڑا عالم، سرکاری مفتی، سرکاری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرکار ہی کی مانتا تھا، وہ مانتے تھے، کوئی نہیں مانتے تھے، لیکن ایک ہوتا تھا چیف جو مقرر کیا جاتا. تو شیخ الاسلام اسے کسی دور میں کہا گیا، کبھی مفتی اعظم کہا گیا وغیرہ. تو سلیم شاہ سوری کا جو شیخ الاسلام تھا اس دور کا، وہ مرا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں قبریں بنی ہوئی ہیں. لوگوں نے یہ قبریں کیا ہیں؟ قبروں کی شکل کئی قبریں بنی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی اس سے کسی کو دفن کیا ہے، کسی کو مار کے کیا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ حکم ہوا کھودو، کھود کے دیکھو کیا ہے.